کبھی حسن نصر اللہ شہید ہو رہا ہے، کبھی اسماعیل ہانیہ شہید ہو رہے ہیں. پوری اسلامی دنیا کو نیتن یاہو نے تماچا مارا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم بے شرم ہو، اس نے کہا ہے کہ تم کمزور ہو. کتنی آبادی ہوگی اسرائیل کی؟ 4 ملین، 6 ملین، 7 ملین، 8 ملین، اس سے زیادہ تو نہیں. پوری دنیا میں جوس کی آبادی کتنی ہوگی؟ 12 ملین، 14 ملین. ہم کتنے ہیں؟ 2 بلین. ہمارے پاس بہانہ کیا ہے کہ جی اس کو امریکہ کی ہیلپ ہے، اس کو برطانیہ کی ہیلپ ہے. ارے ہیلپ چھوڑ دو، دل ہے لڑنے کا ان میں. یہ مانو اگر تمہارا دشمن دلیر ہے. ہم اور آپ انڈیویجولی بہت لوگوں کو ڈس لائک کرتے ہیں. جب فیض حمید ڈی جی آئے تھا، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس تھا، میرے تب کے شوز اٹھا کے دیکھ لیں، میں اس وقت اس کی برائی کرتا تھا. اس کے یونیفارم، اس کی منہ پہ اس کی برائی کی. میں نے اسے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا ایک دفعہ آرمی ہاؤس کے اندر. جنرل باجوہ از اے وٹنس ٹو اٹ. پوچھ لے جنرل باجوہ سے جا کے، وہ بھی حیات ہیں ابھی. تو میرے میں اتنے حوصلہ تھا کہ میں سامنے کھڑا ہو کے کہتا کہ یو آر ون کلپریٹ. السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان ڈیجیٹل چینل. میں یوٹیوب پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے، ٹک ٹاک پہ بھی اس کے پورشن چلتے ہیں، انسٹاگرام پہ بھی. اور میں آپ کی توجہ ایک چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں. آج میں تقریباً 1 ہفتے کے بعد پاکستان واپس پہنچا ہوں. تو یعنی میں کافی مجھے آپ سمجھیں وہ ٹریول فٹیگ بھی تھی. تو زیادہ تر میں نے گھر بیٹھ کے ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھا اور میرا خیال تھا کہ بڑی چینجز آ گئی ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کیا خبریں چل رہی ہوں گی جن کا مجھے پتہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو جتنا مرضی آپ چاہیں آپ نہیں پوری خبریں نہیں آپ کو مل سکتی. اور میں ویسے فالو بھی نہیں کرتا اگر میں ویکیشن پہ ہوں اپنی طرف سے. تو فرینکلی اسپیکنگ جب میں آیا ہوں اور میں نے سارا دن ٹیلی ویژن دیکھا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا یا اللہ، ہمارے میڈیا کو کب عقل آئے گی؟ کب ہم یہ ریٹنگز کے، رینکنگ کے، ٹی آر پیز کے ان چکروں سے باہر نکلیں گے؟ کب ہم جینون اور حقیقی ایشوز کے اوپر بات کریں گے؟ کب ہم لائف اینڈ ڈیتھ کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے؟ ہم کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن خبروں میں ہم کر رہے ہیں تھوڑا بہت سرسری طور پہ. لیکن ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ نے کیا کہا، بابر ستار صاحب کے ساتھ کیا ہوگا، قاضی فائزہ صاحب کی ایکسٹینشن ہونی ہے نہیں ہونی ہے، وہ اگر کورٹ دوسرا بن گیا اس کورٹ میں آ گئے تو کیا ہوگا، قیدی نمبر فلاں فلاں جو ہے اس کی کال کیا آ رہی ہے، کیا اس نے اپنے بچوں کو کال کر دی ہے؟ نہیں. اس نے اپنی بیٹی کو مان لیا؟ نہیں. لیکن آپ کی بیٹی کو، آپ کے بچے کو وہ بلانا چاہ رہا ہے کہ پروٹیسٹ کرو جی، کریے کو. یہ سارا وہی جو میں پہلے چھوڑ کے گیا تھا وہی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سے میں چھوڑ کے گیا اور جب میں واپس آیا ہوں، اتنی دیر میں ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، فلسطین میں، لیبنن میں، یمن کے اندر. اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ اس وقت سیریا کے اندر بھی کافی کچھ پرابلمز چل رہی ہیں. سیریا بیچارے پہلے ہی اپنے ریفیوجیز کی وجہ سے پریشان ہیں اور ان ساروں کی وجہ سے تو اب اور وہاں پہ بھر گیا ہوا. لیبنن والے کیا کریں، آگے کنواں پیچھے کھائی. ایک طرف اسرائیل ہے، ایک طرف سیریا، کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے سوائے سیریا کے. اور وہ کوئی ایسا ملک تو نہیں ہے کہ جو ان کو سسٹین کر سکے. تو اب بڑی پرابلمز ہیں. کبھی حسن نصر اللہ شہید ہو رہا ہے، کبھی اسماعیل ہانیہ شہید ہو رہے ہیں، کبھی قاسم سلیمانی شہید ہو رہے ہیں، کہیں اور سائنٹسٹ مارے جا رہے ہیں. اور ہم سارے بیٹھ کر کھانے کھا رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں اور یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مسلمان ممالک ایسے کیوں نہیں. ایکچولی مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو چھوڑ دیں، وہ تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں، لیکن ہم خود کیسے ہیں؟ ہم اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہے، ہم اس کے اوپر بات سننا نہیں چاہ رہے کہ یار اسے ٹی آر پی بند ہوگی. میں اگر عمران خان کی تعریف کرتا ہوں میری ٹی آر پی آ جاتی ہے. میں اگر مولانا فضل الرحمان کے حق میں بات کرتا ہوں میری ٹی آر پی آ جاتی ہے. میں پاکستان مخالف کو بات کرتا ہوں میری ریٹنگ آ جاتی ہے. لیکن میں فلسطینیوں کے ناحق خون بہا کے اوپر بات کرتا ہوں تو میرے چینل کو سٹرائک آتی ہے. میں لبنان میں ہونے والی خونریزی کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے فیس بک جو ہے وہ اڑا دیتا ہے. اور کسی کو پرواہ نہیں یہاں پہ کہ یار یہ آدمی جو ہے یہ ان ایشوز کے اوپر بات کر رہا ہے تو کیا کریں گے؟ سارے ہم انہی چیزوں پہ لگے رہیں گے کہ یہ 18ویں ترمیم ہے، 22ویں ترمیم ہے، 26ویں ترمیم ہے. کیا لینا دینا عام آدمی کو اس سے؟ لیکن جو بات ہم نہیں بتا رہے کسی کو، بے شرمی سے نہیں بتا رہے، اور جو عمران خان کے لیے بار بار یروشلم پوسٹ اور ٹائمز آف اسرائیل اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہیز آ مین، ہیز آ بوائے،
He should be out and he should be back in the government. وہ کیوں کہہ رہی ہیں ایسا؟ بار بار کہہ رہی کہ یہی ہے جو ہمیں قریب لا رہا تھا اور یہی ہے جو میں جوڑ رہا تھا. تو اب وہ اس کو پسند کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار کی اور حکیم سعید کی 35 سال پہلے باتیں جو تھیں وہ اب پوری ہو رہی ہیں, نوشتہ دوار بن کے سامنے آ رہی ہیں. لیکن میں ان سارے ممالک میں دیکھ رہا تھا ان میں کامن کیا گراؤنڈ ہے کہ جس سے اسرائیل کو اتنی پٹ پڑ رہی ہے. کامن سب کے پاس ایک ہی گراؤنڈ ہے, چاہے وہ ایران بھی ہو اس میں شامل. میں اب یہ بھی آپ کو بتا دوں, ہمارے بہت سے دوست جو ہیں جو ایران کے ہم نوا ہیں, خیر خواہ ہیں, ان کو میری بات پہ دکھ ہوگا, لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ بتانے لگا ہوں. کسی کے پاس ایسی فوج نہیں ہے جو اسرائیل کا مقابلہ کر سکے, جو اسرائیل کے سامنے کھڑی ہو سکے. وہ چاہے لبنان ہو, وہ چاہے سیریا ہو, وہ چاہے یمن ہو, وہ چاہے فلسطین ہو, ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو. باقی جو ہیں وہ انہوں نے ہاتھ ملا لیے اس سے, اور جو رہ گئے وہ ہاتھ ملانے کو تیار ہے. رہ گئے ایران کی فوجی طاقت تو ٹھیک ہے, وہ نمبرز میں بہت زیادہ ہے کہ جتنے لاکھ اس کے پاس آرمی ہے, بڑی ٹرینڈ ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن کون سی ٹرینڈ؟ اپنی کی ہوئی ٹرینڈ. کوئی بیٹل ہارڈن نہیں ہے, کوئی ایکسپوجر والی نہیں ہے. دوسرا, جس ملک میں ایئر فورس نہ ہو اور وہ کوسوں میل دور بیٹھ کے اسرائیل کو یہ بتائے گا کہ ہم تمہیں سرنگوں کر سکتے ہیں, ہم تمہیں فتح کر سکتے ہیں, تو بغیر ایئر فورس کے, بغیر اچھی ایئر فورس کے تو ایسا کر نہیں سکتے. دو قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں ایران کے پاس, ایک ڈرون ہے اور دوسرا میزائل ہے. ڈرون کا آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ایکچوئل جنگ میں کتنا کو افیکٹو ہے. وہ تو جب 100 چیزیں ہو رہی ہوں تو بیچ میں ایک آدھا ڈرون آ کے کچھ کر جاتا ہے. پھر کتنے میزائل مارے انہوں نے؟ کل 400 میزائلز مارے. کتنے بندے مرے؟ 0. یعنی ایران آرام سے انہوں نے ہاتھ جھاڑے, اس کے بعد سو گئے جا کے یہ کہہ کہ جی ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. کیا بدلہ لیا تم نے کوئی کانکریٹ کے سلیبوں کو مار کر, تم نے کوئی کسی ایک سڑک کے اوپر گرا کر تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. وہ روز ہسپتالوں کو مارتے ہیں, اسکولوں کو مارتے ہیں, مساجد کو مارتے ہیں, ان جگہوں پہ بمز مارتے ہیں, گھروں پہ مارتے ہیں. تو تمہارے میزائلز کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ پینیٹریٹ کر جائیں وہ ان کے جو آئرن ڈوم ہے اس کو. جب ہماری جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پراکسی وارز, کہ ہم اس کو پیسے دے دیں وہ ادھر لڑ لے, اس کو پیسے دے دیں وہ ہمارے لیے لڑ لے, فلاں ہمارے لیے لڑ لے. ہم پیچھے بیٹھ کے شاطرانہ قسم کی ہم چالیں چلتے رہے. لیکن پوری اسلامی دنیا کو نیتن یاہو نے تماچا مارا منہ پہ, اور اس نے کہا ہے کہ تم بے شرم ہو, اس نے کہا ہے کہ تم کم ضرب ہو, اس نے کہا ہے کہ تمہیں نہیں چھوڑنا, اور وہ نہیں چھوڑ دے. کتنی آبادی ہوگی اسرائیل کی؟ 4 ملین, 6 ملین, 7 ملین, 8 ملین, اس سے زیادہ تو نہیں. پوری دنیا میں جوس کی آبادی کتنی ہوگی؟ 12 ملین, 14 ملین. چلیں بڑا لیوش اگر ہو جائے تو 15 ملین. ہم کتنے ہیں؟ 2 بلین. 2 بلین. اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بھاگتے پھر رہے. ہمارے پاس بہانہ کیا ہے کہ جی اس کو امریکہ کی ہیلپ ہے, اس کو برطانیہ کی ہیلپ ہے, اس کو فلاں کی ہیلپ ہے. ارے ہیلپ چھوڑ دو, دل ہے لڑنے کا ان میں. یہ مانو اگر تمہارا دشمن دلیر ہے. آپ چند 100 چند لاکھ اس طرح سے نہیں لڑ سکتے. اگر آپ میں حوصلہ نہ ہو لڑنے کا, ہمارے تو 2 بلین کی فوج ہے, ہم میں حوصلہ ہے لڑنے کا. ہم تو 6 گھنٹے ہماری بتی چلی جائے تو ہمارا مت ماری جاتی ہے, ہم تو کھڑے نہیں ہو سکتے. یعنی جیسا مرضی موسم ہو, چاہے اچھا موسم ہو چاہے برا موسم ہو. ہمارے یہاں پہ لڑائیاں ایسی پہ ہو رہی ہیں کہ جی ہمارا ایکس بند ہے, ٹویٹر بند ہے, یوٹیوب کم ہے, انٹرنیٹ کنیکشن سلو ہے, فلاں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ ترمیم آ جائے گی تو اس میں یہ ہو جائے گا, فلاں جج جو ہے وہ اپنی ریاست قائم کرنا چاہ رہا ہے, فلاں جج چاہ رہا ہے کہ نہیں اسی کی حکمرانی ہو, جوڈیشل مارشل لا ہو. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ہر آدمی لڑ کے اپنے ملک کی فوج کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے, افواج پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے. اور افواج پاکستان اگر کمزور ہوتی ہیں خدا نخواستہ, تو پھر ہمارا حشر جو ہے لبنان سے زیادہ دور نہیں ہے. کیونکہ جب آپ خود اندر سے لڑ رہے ہوں گے, جب آپ خود اندر سے ایک دوسرے کو تیر مار رہے ہوں گے, باہر والے کو کرنا کیا؟ وہ جو مکتی بانی نے کیا تھا ہمارے ساتھ, وہ جو مجیب بانی نے کیا تھا ہمارے ساتھ, کہ آگے ہم فلاں کو لڑ رہے ہیں, پیچھے ہمارے اپنے جو ہیں وہ ہماری کمر میں چھری مار رہے ہیں.
تو وہ دیکھ لیں حال ان کا. کوئی نہیں لڑ سکتا. یہ جو وارز ہوتی ہیں یہ نیشنز لڑتی ہیں. وار آرمی لڑتی ہے اس نیشن کے لیے جو اپنی آرمی کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, جو ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے. خود سے نہیں ہو سکتی ہے, یہ بھی یاد رکھیں. آج بھی اگر ہمیں ہوش نہ آیا اور ہم اپنے اداروں کو اور کمزور کرتے رہے, اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز کو, ISI کو, MI کو, IB کو, FIA کو, یہ سارے ہمارے ادارے ہیں, ہماری پولیس, ہماری ایلیٹ فورس, ہمارے ٹریفک وارڈنز تک جو ہے, یہ سارے جس نے کوئی بھی وردی پہنی ہے, چاہے وہ ASF میں ہے, چاہے ANF میں ہے, جدھر بھی ہیں, اور جو اپنی زندگیاں داؤ پہ رکھ کر ہم لوگوں کے لیے ایک محفوظ وطن جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ہم ان کو کمزور کرنے پہ لگے ہیں, تو آپ امیجن کریں خدا نخواستہ ہمارا کیا حال ہوگا. ہم تو 6 گھنٹے بجلی نہیں برداشت کر سکتے جب جاتی ہے, تو جب سب کچھ چلا جائے گا تو پھر کیا برداشت کریں گے؟ جب کچھ نہیں رہے گا تو پھر کیا برداشت کریں گے؟ پھر بیٹھ کے لعنت بھیجیں گے ان لوگوں پہ, ان خبیثوں پہ کہ جو کہتے ہیں لڑ کے لیں گے آزادی, مار کے لیں گے آزادی. کس سے آزادی چاہیے؟ پھر جاتے ہیں شہداء کی مونیومنٹس کو ڈیمیج کرتے ہیں, پھر جاتے ہیں جس جگہ کا نام جناح ہاؤس ہو, اس میں پاکستان کا جھنڈا ہو, اس کی بے حرمتی کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں دیکھو ہم نے GHQ پہ ہی الغار کر دی, ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکا, یہ ہمیں گولیاں مار ہی نہیں سکتے, یہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. اور ایک وقت میں 180 جگہوں پہ حملہ کرتے ہو 9 مئی کو. تم افواج پاکستان کو کمزور نہیں کر رہے, تم پاکستان کے خاتمے کا سبب بن رہے ہو. تم پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہو, کیونکہ یہ فوج ہے تو یہ ملک ہے, یہ ایجنسیز ہیں تو یہ ملک ہے. اور ہو سکتا ہے ہم اور آپ انڈیویجولی بہت لوگوں کو ڈس لائک کرتے ہوں. جب فیض حمید DGI تھا, ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس تھا, میرے تب کے شوز اٹھا کے دیکھ لیں, میرے تب کے YouTube چینلز اٹھا کے دیکھ لیں. میں اس وقت اس کی برائی کرتا تھا, اس کے یونیفارم, اس کی منہ پہ اس کی برائی کی. میں نے اسے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا ایک دفعہ آرمی ہاؤس کے اندر. جنرل باجوہ از اے وٹنس ٹو اٹ. پوچھ لے جنرل باجوہ سے جا کے, وہ بھی حیات ہیں ابھی. باقی بھی 4 جرنیل تھے, سارے حیات ہیں الحمدللہ. تو میرے میں اتنے حوصلہ تھا کہ میں سامنے کھڑا ہو کے کہتا کہ یو آر ون کلپریٹ. لیکن اس وقت جب اس کے گھر میں فوتگی ہوئی تھی وہاں چکوال میں, تو یہ دیکھیں جا کے ایسے رو رہے تھے سارے جیسے ان کی اپنی ماں مر گئی, اور ایسے وہاں پہ کھانے کا, تدفین کا اور ہر چیز کا انتظام کر رہے تھے آگے پیچھے کر کے. نہیں میں کروں گا. سارے مطلبی لوگ. یہ جو منافقت ہے نا, یہ منافقت ہمیں لے کر بیٹھ گئی ہے. میں ہمت ہی نہیں ہمارے میں کسی کے منہ پہ کہنا کہ تو چور ہے, تو چکا ہے, اور پھر جنا لچا اور نہ اونچا. یہ نہیں مانیں گے کہ عمران خان کا کیریکٹر خراب ہے, یا فلاں لیڈر جو ہے وہ چور ہے, یا فلاں لیڈر جو ہے وہ ڈاکو. وہ کئی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, صرف وہ اکیلا نہیں ہے. نہیں وہ ہمیں پسند ہے, ہمیں پسند ہے, اس کیریکٹر کے بندے کو بھیج دو. پھر اپنی بہن کو ہیں نہیں نہ کرتے ہم. اگر ہماری بہن کا ایسے بندے کا رشتہ آئے جو اتنا گرے ہوئے اخلاقیات کا مالک ہو, تو ہم انکار ہی کریں گے نا. کیوں انکار کریں گے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں میں اچھا خون ہو, قدریں صحیح ہوں ان کی. لیکن ہم ایسے لوگوں کو لیڈرز بنا کر ان کے پیچھے رکھ کے اپنے ملک کے بقیے ادھیڑ رہے ہیں. میں جارڈن میں تھا, اور جارڈن میں مجھے کچھ باتیں جو پتہ چلی, ان میں ایک بڑی خوفناک بات تھی کہ گولان ہائٹس سے ان کو قبضہ کر لیا اسرائیل نے بڑا عرصہ پہلے, بڑے سال پہلے. وہ ان کی پانی کی جگہ تھی جہاں سے وہ پانی نکلتا ان کا. اب وہی جارڈن اسی اسرائیل کو پیسے دیتا ہے روز اپنا پانی پینے کے لیے, روز پانی پینے کے لیے پیسے دیتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ لڑ کے اپنی وہ جگہ واپس لے لے, یا وہ اپنے لوگوں کا دفاع کر لیتا اپنے پانی کو بچا کے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا, ہم اس ملک کے پیچھے پڑ گئے. اور ہمارا میڈیا کو پرابلم نہیں ہے کہ یمن میں کیا ہو رہا ہے, لیبنن میں کیا ہو رہا ہے, غازہ میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے.
اور جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں فکر ہے 22ویں ترمیم کی، ایک جج کی کہ اس نے چیف جسٹس بننا ہے یا نہیں بننا. ہمیں فکر ہے کہ فلاں جو ہے وہ کتنے کیا اس کے پاس وزارت آ گئی تاکہ میں اس سے کام نکال دوں، یا فلاں مجھے کون سا ٹھیکہ دے سکتا ہے. ہر آدمی ایک پروجیکٹ کے پیچھے اس ملک میں. خدا کے لیے پروجیکٹ تو ایک کر لے، پروجیکٹ پاکستان، کہ یہ ہے تو ہم سارے ہیں. سوچیے گا اس پہ، بری لگے تو ایڈوانس میں معافی، پیش کی معافی. اللہ حافظ.